کو منانے کے جتن، آئی سی سی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ لاہور پہنچ گئے، اہم ہنگامی اجلاس ہوگا۔ عمران خواجہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ وفد پی سی بی کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے پر آمادہ کرے گا۔ بنگلہ دیش بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، وہ بھی پی سی بی اور آئی سی سی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو شیڈول۔ آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو شاندار مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ گلبین نائب 35 گیندوں پر 63 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ نے ہدف صرف 17.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور فتح اپنے نام کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد دھماکے پر تعزیت کا اظہار، صدر اور ترک قیادت کی جانب سے دلی ہمدردی کا پیغام۔ نائب وزیر اعظم نے ترک قیادت کا یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا ملائیشیا کا سرکاری دورہ۔ ملائیشین نیوی ہیڈ کوارٹر آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ پاک ملائیشیا بحری افواج کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ میری ٹائم سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آپریشنل کوآپریشن اور استعداد کار بڑھانے پر گفتگو۔ ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی استحکام میں پاک بحریہ کے کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پیمز اسپتال آمد، دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ حنیف عباسی نے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی خدمات کو سراہا، کہا اپنی ذمہ داری کو نہایت ایمانداری اور بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ یہ حملہ کسی ایک مکتب فکر پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے، دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بولے ہر پاکستانی کی حفاظت اور مدد سب سے بڑی ترجیح۔ دہشت گردی سے متعلق وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان کی پی ٹی آئی کی شدید مذمت۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے عطا تارڑ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا، کہا دہشت گردی پر قومی یکجہتی ضروری ہے، ایسے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ عطا تارڑ کا بیان قوم کے اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست کا وقت نہیں۔ بلوچستان بھر میں 10 فروری سے میٹرک بورڈ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ نقل کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام، کہا نقل کی روک تھام کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ پولیس، ڈپٹی کمشنرز اور محکمہ تعلیم مشترکہ طور پر نقل کے خاتمے کے لیے کام کریں گے تاکہ امتحانات شفاف طریقے سے مکمل ہوں۔ امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ لاہور پہنچ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے نیٹلی بیکر کا استقبال کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر سہیب بھرت بھی ہمراہ رہے۔ نیٹلی بیکر نے بسنت کی اجازت دینے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شوبز شخصیات یاسر حسین، میکال ذوالفقار اور دیگر نے حصہ لیا۔ شوبز شخصیات کی بسنت منانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جائیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی رمضان المبارک 2026 کے دوران امن و امان کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ پولیس کو غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات پر مشتمل پلان ترتیب دینے کا حکم۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور نماز تراویح کے کھلے اجتماعات پر خصوصی نفری تعینات کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ افطار اور سحر کے اوقات میں مارکیٹس، شاپنگ ایریاز اور رش والے مقامات پر اضافی پولیس موبائلز اور پیدل گشت یقینی بنایا جائے۔ اہم شاہراہوں، داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات پر ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ضلع افسران فیلڈ میں موجود رہیں، عوام مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دیں۔ ایس سی او کا مشن، خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات۔ مظفر آباد فری لانسنگ
ہب معذور افراد کو ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کر رہا ہے۔ مریم عبداللہ کی کہانی پیدائشی معذوری کے باوجود عزم و حوصلے کی مثال ہے۔ مفت انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے ذریعے معذور افراد کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ایس سی او نے جدید کمپیوٹر سینٹر قائم کر کے خوابوں کو حقیقت بنایا۔ ہزاروں معذور افراد ایس سی او کے تعاون سے اپنے خواب پورے کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی 19 اضلاع میں ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور زیارت میں ہلکی برف باری متوقع۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں منگل تک بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے اور پھسلن کا خدشہ۔ پی ٹی ایم اے کا ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کا حکم۔ کراچی میں مطلع ابر آلود، ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی متوقع۔ امریکہ میں 89 بھارتی نژاد افراد اعلیٰ ترجیحی مجرمانہ کیسز میں شامل۔ بھارتی نژاد افراد پر جنسی جرائم، منشیات، فراڈ، اغوا اور تشدد کے الزامات۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں امریکہ نے 3800 غیر قانونی بھارتیوں کو ملک بدر کیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے نام اور جرائم کی تفصیل ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت میں لاقانونیت اور سماجی عدم استحکام عالمی ساکھ متاثر کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کی روسی تیل کی خریداری میں کمی، امریکی دباؤ اور ایپسٹین فائلز کے خلاف خوف کا نتیجہ۔ کانگریس پارٹی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے سستا روسی تیل خریدنے پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ مودی کی پسپائی بھارتی معیشت اور سفارتکاری پر طویل المدتی منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بیرونی دباؤ پر قومی موقف سے انحراف ناکام سفارتکاری اور واضح پسپائی ہے۔ صدر ٹرمپ کے تجارتی بیانات نے بھارت کی کمزور عالمی حیثیت واضح کر دی، جبکہ بھارتی خود مختاری کا بیانیہ امریکی پابندیوں کے سامنے ضمی بوجھ۔ خارجہ پالیسی ہندوتوا نظریات کی قیدی۔